دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا میں اور میرے کچھ دوست سمندر میں مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ سمندر میں ایک طوفان آیا جس سے ہمارا جہاز ایک جزیرے کی طرف پہنچا۔ ہم نے بڑی کشتی کو چھوڑ کر چھوٹی کشتیوں میں اس جزیرے تک پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب سے انسان سے ہوئی جس کے کالے بال، بڑے بڑے بال، کالا سا چہرہ۔ ہم نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا نام جساسہ ہے۔ جساسہ کہتے ہیں جاسوسی کرنے والے کو، ایک جاسوس۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو، وہاں اس مندر کی طرف جاؤ، وہاں تمہارا بہت بے صبری سے کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اس مندر کی طرف گئے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب سے انسان کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو۔ اس نے ان سے 3 سوال کیے۔ اس نے کہا مجھے سب سے پہلے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر پھل فروٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں بہت پھل ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پانی ہے؟ اس نے کہا بہت پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی ہے۔ اس نے کہا واقعی؟ پھر اس نے کہا کہ آپ سنو کہ میں کون ہوں۔ اس کا میں دجال ہوں اور بہت جلد میں یہاں سے چھوٹ جاؤں گا اور ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا سوائے یثرب یعنی مدینہ اور مکہ کے۔ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ہر کہیں داخل ہو جائے گا، لیکن جب وہ مدینے اور مکے کی طرف پہنچے گا تو ہر دروازے پر ایک فرشتہ دیکھے گا اور وہاں سے بھاگ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو اس دنیا میں پہلے ہی قحط ہوگا، کھانے پینے کا قحط اور ہر طرح، تو اس دنیا میں جتنا بھی اناج وغیرہ ہے وہ سب کھا جائے گا، یہاں تک کہ سمندروں کے پانی تک کو پی جائے گا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ دجال ایک شخص کو قتل کرے گا، اس کے بیچ میں چلے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا، اور یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہ سب دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو لوگ ایمان والے ہوں گے، سچے مسلمان، وہ اسے کہیں گے کہ ہم نے ایک حدیث میں اپنے نبی سے سنا تھا کہ دجال ایسا کرے گا اور تو کافر ہے۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور جس سے ایک سچا مسلمان پہچان جائے گا اور بہت سے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے۔ دجال اپنے ساتھ ایک جنت اور دوزخ لے کر آئے گا، جو کہ جنت اصل میں جہنم ہوگی اور جو دوزخ ہے وہ اصل میں جنت ہوگی۔ بہت سے ریسرچرز نے اس جزیرے کے بارے میں پتہ لگایا، لیکن کسی بھی جزیرے پر کوئی مندر نہیں نظر آیا سوائے ایک کے، استولا آئلینڈ، جو پاکستان کے مشرق میں ہے۔ لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو کوئی دجال یا مندر نہیں ملے گا، لیکن وہاں پر مندر کے آثار موجود ہیں، جسے دیکھ کر بہت لوگ وہاں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مندر تھا، اور وہ مندر بھی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں سچائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الکہف کی آیات کو کثرت سے یاد کیا کرو، کہ دجال کو اگر اپنے سامنے پاؤ تو سورۃ الکہف کی شروع کی آیات یاد رکھو اور اس کے سامنے پڑھ دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں اسے محفوظ کر دے گا۔